شرک کرنے والے کو ہر صورت میں جہنم میں اللہ تعالیٰ ڈالیں گے ہی ڈالیں گے، یہ بات طے شدہ ہے۔ انسان اللہ کو یہ سمجھتا ہے کہ کوئی شخص ایسا بھی ہے جس کو اللہ کے علاوہ جس کی عبادت یا تعظیم اللہ جتنی کی جا سکتی ہے۔ انبیاء نے اپنی قوم کو جو ہے وہ لوگوں کو شرک سے بچایا۔ تم پر وقت آئے کہ کوئی تمہارا قتل کرنا چاہے، تمہیں کوئی جلانا چاہے تو ہو جانا تیار۔ اکثر ایسے لوگ ہیں جو توحید کے یا ایمان کے ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم توحید پر یقین رکھتے ہیں، لیکن ایک بار جس نے مخلوق کے آگے ہاتھ پھیلا لیا، سوال کر لیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر کہتے ہیں کہ اب تو مخلوق سے ہی مانگو۔ تو آج ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ شرک جو ہے وہ اللہ کو کیوں نہیں پسند ہے۔ آج اس ٹاپک پر ہمیں بات بھی کرنی تھی۔ تو سوال یہ آیا ہمارے پاس آج کہ شرک جو ہے وہ اللہ کیوں پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ نے شرک کی اتنی مخالفت کیوں کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایون یہ بھی کہا ہے کہ جو شرک کرے گا وہ جنت کی خوشبو سے محروم رہے گا، جہنم میں دھکیل دیا جائے گا، یعنی شرک کرنے والے کو ہر صورت میں جہنم میں اللہ تعالیٰ ڈالیں گے ہی ڈالیں گے، یہ بات طے شدہ ہے۔ اور اس بات کو مزید آج ہم انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی سے بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کس طریقے سے شرک سے بچنے کا جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور شرک کرنے والوں کے خلاف کیا اللہ تعالیٰ نے وعید سنائی ہے قرآن اور حدیث میں، اس کا آج ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے اس بات کو آپ کے سامنے زیر غور کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو یہاں پر یہ جاننا ضروری ہے کہ شرک ہوتا کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے شرک کی۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ شرک سے مراد یہ ہے کہ جب انسان اللہ کے علاوہ کسی اور کو عبادت کے قابل سمجھے۔ سب سے پہلی چیز تو یہی ہو گئی شرک کی، کہ انسان اللہ کو یہ سمجھتا ہے کہ کوئی شخص ایسا بھی ہے جس کو اللہ کے علاوہ جس کی عبادت یا تعظیم اللہ جتنی کی جا سکتی ہے۔ دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ انسان کسی شخص سے یہ توقع کر لے، یہ اپنے آپ میں اس کا تصور پیدا کر لے کہ یہ شخص اللہ کے علاوہ بھی مجھے نقصان یا فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ تو اس میں کل ملا کے دو باتیں ہو گئی ہیں اگر آپ نے اس بات کو غور سے سنا ہو۔ پہلی چیز تو یہ کہ اس میں جو ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی کو عبادت کے لائق سمجھنا، دوسرا کسی انسان کو یہ درجہ دینا کہ گویا جو ہم اللہ کو دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی ذات، کوئی انسان ہمیں فائدہ یا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمارے پاس شرک کی تعریف میں جو ہے وہ یہ چیز آ جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم آپ کے ساتھ یہ اس بات کو بھی سامنے رکھیں گے کہ اس چیز کو نوٹ کرنا چاہیے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء، جتنے بھی پیغمبر آئے، ان سب نے اپنی امت کو آتے ہی نماز، روزے یا حج کا فوراً حکم نہیں دیا، پہلا حکم یہ نہیں دیا، بلکہ تمام انبیاء نے روئے زمین پر آ کر اپنی امت کو سب سے پہلے شرک سے بچنے کی دعوت دی، شرک سے بچنے کا حکم دیا، اور کیا کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کو مانو، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو ہر آنے والی انبیاء نے اپنی قوم کو جو ہے وہ لوگوں کو شرک سے بچایا کہ شرک سے بچ جاؤ، کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جب شرک سے بچو گے تو دیگر احکام بعد میں آئیں گے، پہلے شرک سے بچنے کا بندوبست کر لو۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے جس کو پوجا جائے۔ تو یہ بات تو بینگ اے ہیومن ہمارے دل و دماغ میں ہونی چاہیے، انسان ہونے کے ناطے، مسلمان ہونے کے ناطے اس بات کا یقین 100% ہمارے دل و دماغ میں ہونا چاہیے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا جائز کسی صورت میں بھی نہیں، کوئی ممکن ہی نہیں ہے، کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ چیز تو آپ نے سب سے پہلے ذہن نشین کر لینی ہے۔ اس کے بعد یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں قتل کرنے کا خدشہ ہو کہ کوئی تمہیں قتل کر دے گا تو قتل ہو جانا، یا تمہیں خدشہ ہو کہ کوئی تمہیں جلا دے گا تو جل جانا، یعنی دونوں صورتیں بتائیں کہ اگر تمہیں کوئی قتل کر دے تو قتل ہو جانا، کوئی جلا دے تو جل جانا، لیکن شرک مت کرنا۔ تو یہاں
اب آپ اس چیز کو نوٹ کریں کہ اللہ کے نبی ہم سے کیا کہہ رہے ہیں، جس کا مفہوم ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ اس میں ہمیں بتایا یہ جا رہا ہے کہ اگر تم پر وقت آئے کہ کوئی تمہارا قتل کرنا چاہے، تمہیں کوئی جلانا چاہے، تو ہو جانا تیار، کیونکہ یہاں کی جو تکلیف ہے وہ عارضی طور پر ہوگی. یہاں پہ تکلیف کے بعد سانس رک جائے گی، روح پرواز کر جائے گی، روح کوچ کر جائے گی اللہ کی طرف. اور مستقل زندگی کون سی ہے یہ ہم سب جانتے ہیں، وہ ہے آخرت کی زندگی. تو جب آخرت میں ہم پہنچیں گے تو وہاں پر جو راحت ہے یا تکلیف ہے وہ ہمیشہ کے لیے. تو اگر ہم نے یہاں پہ اسمال سیکریفائس کر دیا تو وہاں پر انشاءاللہ ہمیں سکون اور راحت سے اللہ تعالیٰ نوازیں گے. دوسری بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے اس کو سنا ہوا بھی ہو اس روایت کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں گناہوں میں سے سب سے بڑے والے گناہ کے بارے میں نہ بتا دوں؟ تو جس پر صحابہ اکرام جو تھے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ بالکل بتا دیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ، یعنی گناہوں کی کیٹیگری میں گناہوں کی جو درجہ ہے اس میں سب سے اول درجہ جو ہے گناہ کا وہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کے آگے کسی کو شریک کرنا، کسی کو اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق سمجھنا سب سے پہلی. اور دوسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ شرک کرنے کے بعد دوسرے نمبر پر والدین کی نافرمانی سب سے بڑا گناہ ہے دوسرے درجے پر. اب یہاں پر اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم ایک مثال لے لیتے ہیں اپنی عام زندگی سے. جیسے مثال کے طور پر آپ نے کسی شخص سے کہا یا آپ نے کسی شخص سے کہا کہ بھئی مجھے فلانا پیسوں کی ضرورت ہے، مجھے اتنے پیسے چاہیے، قرضہ چاہیے، یا آپ کسی جگہ پر میری کوئی نوکری لگوا دیں، کہیں پر میں نوکری کر لوں. آپ نے کسی سے کوئی اپنا مطالبہ کر دیا. اب آپ نے مطالبہ کر دیا، اب وہ شخص ایک دن گزر گیا، اس بات کو 2 دن، اس شخص سے کوئی رسپانس نہیں ملتا. اب دوسرے دن آپ نے کیا کیا، یا تیسرے دن آپ نے اس شخص کو یاد دلا دیا یہ سوچ کر کہ ہو سکتا ہے کہ کسی پریشانی یا کسی وجہ سے وہ شخص کے دماغ سے وہ بات نکل گئی. ہوتا ہے بعض اوقات انسان کبھی زندگی میں کہیں مصروف ہوتا ہے تو کچھ معاملات ہو جاتے ہیں، ذہن سے نکل گئی بات. بہرحال اب آپ نے جو ہے وہ اس کو یاد دلا دیا کہ بھئی وہ میں نے آپ سے فلانا کام کہا تھا اور وہ آپ نے اب تک کیا نہیں. اب وہ بات آپ نے کر دی. اب تیسری بار اگر آپ نے اس سے کہہ دیا، دوبارہ مطالبہ کر لیا کہ میں نے آپ کو فلانا کام کہا تھا، تو یہ بھی شرک کے زمرے میں آتا ہے. لیکن یاد رہے کہ یہ شرک اس درجے کا نہیں ہے جس پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلایا جائے گا اور جس میں انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. یہ اس درجے کا نہیں ہے. یہ شرک کے دوسری اقسام یعنی دوسرے درجے میں آتا ہے. اور دوسرا درجہ جو ہے یعنی انسان اللہ کی نظر سے بہت نیچے گر جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے ایسا شخص جس کے دل میں، یعنی آپ نے اس شخص سے تیسری بار بھی کہا، چوتھی بار بھی کہا، بار بار اگر آپ کہہ رہے ہیں تو گویا کہ آپ کو اس شخص کے اس کام کے کرنے پر یقین زیادہ ہے، اللہ پر یقین نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو کرنے والے ہیں. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ ساری دنیا مل کر اگر تمہیں نفع پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی جب تک ہم نہ چاہیں، یعنی اللہ نہ چاہے. اور ساری دنیا مل کر اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہیں تو نہیں پہنچا سکتی مگر جب تک اللہ نہ چاہے. تو بات تو یہاں پر سیدھے طریقے سے ہم پر واضح ہو جاتی ہے. سورہ یوسف کی آیت نمبر 106 میں آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اکثر ایسے لوگ ہیں جو توحید کے یا ایمان کے ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم توحید پر یقین رکھتے ہیں، لیکن اکثر ان میں ایسے ہیں جو سوائے شرک کے اور کچھ بھی نہیں کرتے. یعنی یہ بات کیا سمجھ آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ وہ ایمان والے ہیں لیکن سوائے شرک کے وہ کچھ بھی نہیں کرتے. تو
تو ہمیں یہاں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں میں آپ یا ہم لوگ مسلمان ہونے کی حیثیت سے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم جو ہے وہ ہمارے قول اور فعل میں تضاد ہے، ہم کہہ کچھ رہے ہیں اور ہمارا عمل کچھ اور ہے، ہم اپنے مطالبات لوگوں کے سامنے کر رہے ہیں، اللہ کے بجائے ہم لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، اللہ سے مانگنے کے علاوہ ہم لوگوں سے سوال کر، اور یہ ایسا ہو رہا ہے آج معاشرے میں بہت زیادہ یہ چیز عام ہو چکی ہے۔ ایون آپ لوگ خود بھی دیکھیں گے اس چیز کو کہ لوگ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ اللہ سے نہیں مانگ رہے بلکہ لوگوں کے بندوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے، اور یاد رہے کہ جس نے ایک بار مخلوق کے آگے ہاتھ پھیلا لیا، ایک بار جس نے مخلوق کے آگے ہاتھ پھیلا لیا، سوال کر لیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر کہتے ہیں کہ اب تو مخلوق سے ہی مانگ۔ تو اس چیز کا ہمیں جو ہے وہ اپنی زندگی میں، عام زندگی میں اس کا کافی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اب سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہے، ہم نے یہ سنا ہے ہمیشہ سے کہ اللہ تعالیٰ بڑے غفور و رحیم ہیں، اللہ تعالیٰ انسان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ بالکل ایک حدیث بھی ہم نے سنی ہے کہ اگر انسان کے گناہ جو ہے وہ زمین سے لے کر آسمان کی چھت تک ہوں گے اور انسان استغفار کرے، اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اگر گناہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، اور بے شک ایسے ہی ہے۔ لیکن شرک میں ایسی کون سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتے بلکہ اس کو حرام قرار دیا ہوا ہے؟ اللہ کو سخت ناپسند ہے وہ شخص جو شرک کرتا ہے، اور ایسا شخص جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ہی جلے گا۔ آخر ایسا کیا ہے اس شرک میں؟ اب ایک سوال یہ دماغ میں آتا ہے عام طور پہ لوگوں کے کہ صرف شرک میں ایسا کیا ہے؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے ہم دو مثال آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ ان دو مثالوں سے آپ کو یہ بات کافی حد تک واضح ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور یہ جو دو مثال میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ، تو یہ اس کا تعلق انسان کی فطرت سے ہے، یعنی ہمیں اس کو سمجھنے کے لیے کوئی بہت زیادہ نالج اور بہت زیادہ ڈیپتھ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم اپنی زندگی کو ہی دیکھ لیں، جو ہماری معاشی اور سماجی زندگی ہے، اسی میں ہمیں اس کا جواب مل جاتا ہے۔ ہم اس کے جواب میں انسان کی فطرت کا تقاضا کرتے ہیں کہ انسان کی فطرت کا تقاضا کیا ہے۔ میں دو مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ہم مثال لے لیتے ہیں ساس اور بہو۔ آپ لوگوں میں سے اکثر لوگوں نے اس چیز کا مشاہدہ کیا ہوگا یا سنا ہوگا یا دیکھا ہوگا کہ عام طور پر گھروں میں ساس یا بہو کی اکثر نوک جھوک چلتی ہے۔ اتفاق ہوا ہوگا آپ کا یا سنا ہوگا آپ لوگوں نے۔ تو یہ نوک جھوک کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ عام طور پر ایسا بھی نہیں ہوتا کہ ساس اور بہو کی کوئی بچپن کی کوئی لڑائی ہے یا خدا نخواستہ کوئی جائیداد کا تنازع چل رہا ہے صدیوں سے، ایسا بھی نہیں ہوتا۔ تو پھر یہ چھوٹی موٹی نوک جھوک لڑائی جھگڑے ساس بہو کے کیوں مشہور ہیں اور کیوں اس طرح کی چیز ہوتی ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ اگر اس کو گہرائی میں ڈیپ تھنکنگ اگر اس پر کی جائے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جب بیٹے کی شادی ہوتی ہے تو ماں کو یہ خدشہ ہوتا ہے کہ میری جو محبت ہے، یعنی جو میں محبت اپنی اولاد سے کرتی ہوں وہ تقسیم ہوگی۔ یعنی جب یہ عورت یعنی میرے بیٹے کی بیوی یعنی میری بہو جب آ جائے گی اس کی زندگی میں، تو یہ جو یعنی میرا بیٹا جو مجھ سے محبت کرتا ہے یہ تقسیم ہو جائے گی، اس کی زندگی میں ایک اور عورت آ جائے گی اور میری محبت تقسیم ہو جائے گی۔ تو یہ جو ماں ہوتی ہے اس سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ میری محبت کی کوئی جگہ لے یا میری آدھی محبت بھی کہیں ڈیوائڈ ہو، وہ یہ برداشت ہی نہیں کر سکتی کہ میری محبت تقسیم ہو۔ دوسری چیز، ایک بیوی یعنی دوسری مثال، ایک بیوی اپنی شوہر کی زندگی میں دوسری عورت کا وجود کبھی برداشت نہیں کر سکتی، کبھی اس کو عام طور پہ اجازت نہیں دے گی دوسری شادی کی۔ یعنی عورت کو اپنے اوپر سوتن کبھی برداشت نہیں ہوتی، یہ بات ہم نے ہمیشہ سے سنی ہے، وہ برداشت نہیں کرتی۔ کیوں؟
اس کی وجہ بھی اگر آپ دیکھیں تو کیا ہے، وہ یہی ہے کہ عورت نہیں چاہتی کہ میرے شوہر کی جو محبت ہے، جو 100% محبت وہ مجھ سے کرتا ہے، اس کا کوئی شراکت دار بنے، اس کا کوئی شریک ہو۔ یعنی بیوی نہیں چاہتی کہ جو محبت میں اپنے شوہر سے کرتی ہوں یا میرا شوہر جو محبت مجھ سے کرتا ہے اس کا کوئی حصے دار بنے، اس کا کوئی شراکت دار بنے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ اس کو یہ خدشہ ہوتا ہے کہ اگر اس کی زندگی میں کوئی دوسری عورت آ گئی تو میری محبت ڈیوائیڈ ہو جائے گی۔ اب یہ اس کو برداشت نہیں ہوتا، وہ یہ برداشت نہیں کر سکتی۔ اب یہ دونوں مثالیں جو میں نے آپ کو دی ہیں، اس کا براہ راست تعلق ہماری عام زندگی سے ہے۔ یہ انسان کا فطری تقاضا ہے۔ ماں کی محبت کی جب تقسیم ہوگی تو فطری تقاضا ہے، اسے برا لگے گا۔ جب بیوی اپنے شوہر کی توجہ یا محبت کسی اور عورت کی طرف ہوتی بھی دیکھے گی تو یقیناً اس کو برا لگے گا، یہ فطری تقاضا ہے۔ تو اللہ جس نے ہمیں بنایا اور وہ ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے، جس نے ہمیں بنایا، جو ہمارا خالق ہے۔ اور عربی میں یاد رہے 70 کا مطلب 70 نہیں ہوتا، بلکہ 70 کا مطلب ہوتا ہے انفینٹی، یعنی لامحدود۔ اللہ اپنے بندوں سے لامحدود محبت کرتا ہے، جس کا کوئی شمار ہی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے جو لامحدود ہے۔ تو اللہ یہ کیسے گوارا کرے گا کہ میں اپنے بندے سے اتنی محبت کرتا ہوں، بے شک میرا بندہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے، تو یہ میری محبت میں کسی اور کو شراکت داری دے، میری محبت میں کسی اور کو شریک کرے، جس نے ہمیں بنایا، جو ہمیں کھلاتا ہے، جو ہمیں پلاتا ہے، جس نے ہمیں سانس دی، جس نے ہمیں عقل دی، ہمیں تمام نعمتیں دی جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کیسے برداشت کرے گا؟ اللہ کو کیسے یہ بات پسند آ سکتی ہے کہ ہم اس کے علاوہ ثم معاذ اللہ نعوذ باللہ کہ ہم کسی کو ترجیح دیں اللہ کے اوپر، معاذ اللہ ثم نعوذ باللہ۔ تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس کو ناپسند فرمایا اور کیا کہا کہ جو شرک کرے گا وہ جہنم کی آگ میں جلے گا۔ ہر گناہ کرنے پر اللہ کو غضب آتا ہے، انسان پر غصہ آتا ہے، لیکن سب سے زیادہ غصہ اور غضب اللہ کو تب آتا ہے جب انسان اللہ کے ساتھ شرک کرے۔ اور ہمارا کلمہ جو ہم پڑھتے ہیں صبح و شام، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ ہمیں کیا تلقین کرتا ہے؟ یہ کلمہ ہمیں تلقین کرتا ہے، یعنی ہمارے دل میں اس بات کا یقین آ جائے کہ جو ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی غیر سے نہیں ہوتا۔ یہ کلمہ ہمارے دل و دماغ میں اللہ کے علاوہ کسی غیر کے وجود کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ ہی کی ذات ہے جو انسان کو کامیاب کرتی ہے، اور اللہ ہی کی ذات ہے جو ناکامی کے راستوں میں سے کامیابی کا نقشہ بنا کر انسان کو دے دے۔ تو اس بات کا یقین جب تک میرے اور آپ کے دل میں نہیں آئے گا، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ تو ہمیں اس چیز پر بلیو رکھنا ہے اور ایمان رکھنا ہے کہ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے۔ اور روزمرہ کی زندگی میں ہماری ڈیوٹی کہ ہم اپنے آپ کو چیک اینڈ بیلنس کریں کہ کہیں ہم کسی انسان سے اوور ایکسپیکٹیشن تو نہیں کر رہے جو ہمیں اللہ سے کرنی چاہیے، کسی کے آگے بہت زیادہ آسکنگ تو نہیں کر رہے، بہت زیادہ کسی سے سوال تو نہیں کر رہے، یعنی بہت زیادہ کسی سے کچھ مانگ تو نہیں رہے۔ ہم نے کسی کو بہت زیادہ کوئی ایسا تو نہیں سمجھ لیا کہ وہی ہمیں عزت دے گا تو ہمیں عزت ملے گی، وہی ہمیں روزگار دے گا تو ہمیں روزگار ملے گا، وہی ہمیں رزق دے گا تو ہمیں ملے گا، کیونکہ یہ تو اللہ کی طرف سے۔ تو یہ ہمیں جو ہے وہ ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے ہم سب کو۔ امید ہے کہ آج کا یہ لیکچر آپ تمام لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے ایمان کو تر و تازہ رکھے اور ایمان کی حالت میں ہم سب کو موت عطا کرے۔ سبحان اللہ والحمد للہ رب العالمین۔